چھریاں چلاوندا رہیا او دے لاشے تے گھوڑے دوڑائے گئے سارا دن جیڑا لاشے اٹھاوندا رہیا داستانی علم۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت، شفیع امت، شفیع امت، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، آقا نامدار، مدنی تاجدار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت و محبت دا نظرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات دا احسان عظیم اج ماہ محرم الحرام دا آخری جمعہ المبارک ہے اور اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم کہ اس مالک کائنات نے ایک مرتبہ پھر سانو یہ توفیق بخشی اسی اودا تے اودے پیاریاں دا ذکر کرن واسطے اکٹھے ہوئی ہیں۔ خالق کائنات مینوں توانوں اپنے پیاریاں دا ہمیشہ واسطے باادب رکھے، اللہ رب العالمین بے ادبان دی صحبت تو بھی بچائے، اور اللہ رب العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اور آپ دے تمام نسبتاں دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نے وقار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم اس جگہ دی جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے، قسم اس جگہ دی جتھے ستارے ٹوٹ کے ڈگ دے نے۔ حضرات جی وقار ہون اسی بھی ترجمہ سن کے پریشان ہو گئے، پڑھ کے پریشان ہو گئے، جدو صحابہ نے ترجمہ سنیا تے پریشان ہو گئے کہ او کیڑی جگہ ہے جتھے ستارے ٹوٹ کے ڈگ دے نے۔ صحابہ نے جدو اے آیت کریمہ پڑھی تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا گیا، کیوں صحابہ بھی جان دے سن ہر مشکل دا حل مصطفیٰ دے در تے جانا ہے۔ علم اندر مشکل ہوئے تے پھر بھی مصطفیٰ دے در تے، جے کوئی شاید طلب کرنی ہوئے تے پھر بھی مصطفیٰ دے در تے جانا ہے۔ حضرت نے وقت صحابہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آگئے، آکے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اسی اللہ دے قرآن دے وچوں اے آیت کریمہ پڑھی ہے، رب ارشاد فرما رہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مینوں اس جگہ دی قسم ہے جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے، جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگ دے نے۔ حضور سانو بھی دسو نا او جگہ کیڑی ہے، او جگہ کیڑی ہے؟ حضرت وقار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تو انہوں نہیں پتا اصحابک النجوم، اے جننے بھی میرے صحابہ نے اے آسمان ہدایت دے ستارے ہیں، جننے بھی میرے صحابہ نے اے آسمان ہدایت دے ستارے نے۔ عرض کی تھی حضور اسی ہلے بھی نہیں سمجھے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ رب فرما رہے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، رب کبھی میدان بدر دی قسم اٹھا رہے ہیں کہ میرے صحابہ شہید ہو کے جیلی جگہ تے گردے نے جو کہ صحابہ میرے ستارے نے۔ رب فرما رہے ہیں فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، جتھے تارے ٹوٹ کے گردے نے۔ کدی رب بدر دیاں قسمیں اٹھا رہے ہیں، کدی میدان احد دیاں قسمیں اٹھا رہے ہیں، کدی میدان موتا دیاں قسمیں اٹھا رہے ہیں، کدی میرا رب میدان خندق دیاں قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر میں نے ایک کہہ لین دیو رب میدان کربلا دیاں میں قسمیں اٹھا رہے ہیں، رب میدان کربلا دیاں بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ سارے صحابی نے سارے آندے اپنے مقام اور بلند و بالا مقام نے، لیکن امام علی مقام بھی صحابی رسول نے۔
امام علی مقام نواسہ رسول بھی نے، صحابی رسول بھی نے اور امتی رسول بھی نے۔ پھر میں نے انج کہہ لین دے اور رب فرمانا چاہتا ہے سونیا سانو اس کربلا دی قسم ہے جتھے حسین قد شہید ہو کے گرے گا، سانو اس میدان کربلا دی قسم ہے جتھے حسین شہید ہو کے گرے گا، کدی حسین شہید ہو کے گرے گا، کدی حبیب ابن مظاہر اپنی جان دا نذرانہ پیش کرے گا، کدی جناب عبداللہ بن وہب کلبی اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے، کدی غازی عباس اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے، کدی ابو بکر بن علی اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے، کدی عبداللہ بن علی اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے، کدی جعفر بن علی اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے، کبھی عثمان بن علی اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے، کبھی عمر بن علی اپنی جان دا نذرانہ پیش کریں گے۔ سونیا سانو اس میدان کربلا دی قسم ہے جتے حسین آپ بھی شہید ہو کے گرے گا اور تیرے دین واسطے اپنے 72 تن بھی قربان کر چھڑے گا۔ سونیا سانو انہا ساریاں دی قسم ہے، وجہ کیے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، پیارے سانو قسم ہے اس جگہ دی جتھے تارے ٹوٹ کے ڈگن گے، جتھے ستارے ٹوٹ کے ڈگن گے۔ حضرت وقار نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما لیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گود دے اندر حضرت حسنین کریمین موجود نے، حضرت حسنین کریمین موجود نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونہ شہزادیں نے پیار پہ کر دینے، نال میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں۔ ذرا اچھی بولو تو میں دساں سرکار نے کڑا اعلان فرمایا ہے۔ اسی ذکر اہل بیت پورا محرم دا مہینہ کیتا ہے تے اسی او نہیں جڑا انہاں دا ذکر صرف محرم دے مہینے تک موقوف رکھنے ہیں، اسی انہاں نال انی محبت کرنے ہیں، ساڈی کوئی بھی محفل ذکر اہل بیت تو علاوہ ساڈا عقیدہ پاک ہی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں دونوں شہزادیاں نو اپنی گود دے اندر بٹھایا اور میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا صحابہ نو مخاطب ہو کے اعلان پہ کر دینے، جے تسی ایک بری بلند آواز نہ سینے دا دور لا کے میرے دھیان کر کے آکھو سبحان اللہ تے میں دساں سرکار نے کی اعلان کیتا ہے۔ حضرت وقار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہاں دونوں شہزادیاں نو پیار پہ کر دینے، انہاں دونوں شہزادیاں نو اپنی گود دے اندر بٹھایا ہویا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی رب العالمین جڑا انہاں دونوں نال پیار کرے، جڑا میرے نال پیار کرے، جڑا انہاں دونوں نال پیار کرے، وَأَحَبَّهُمَا جڑا انہاں دونوں نال پیار کرے، وَأَبَاهُمَا جڑا انہاں دے والد دے نال پیار کرے، وَأُمُّهُمَا جڑا انہاں دی ماں نال پیار کرے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، رب العالمین دے پیارے حبیب نے فرمایا ہے، رب العالمین جڑا انہاں نال پیار کرے، یہ کہے جڑا حسنین کریمین نال پیار کرے، جڑا شیر خدا نال پیار کرے، جڑا سیدہ کائنات نال پیار کرے، رب نے حبیب نے اعلان کیتا نیلی چھت دیا مالکہ میں دعا کرنا وا جڑا انہاں نال پیار کرے، انہاں دی اماں نال پیار کرے، انہاں دے والد نال پیار کرے، میں بھی اودے نال پیار کرنا وا، ربا تو بھی اودے نال پیار فرما۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا سب العالمین جڑا انہاں دونوں نال پیار کرے، جڑا انہاں دی ماں نال پیار کرے، جڑا انہاں دے باپ نال پیار کرے، میں بھی اودے نال پیار کرنا، تو بھی اودے نال پیار کر، میں بھی اودے نال پیار کرنا، تو بھی اودے نال پیار کر۔ تو حضرت وقار پتہ چلیا جڑا انہاں نال پیار کرے گا میرا رب بھی اودے نال پیار کرے گا تے رب دا حبیب بھی اودے نال پیار کرے گا۔ تائیوں تے اسی ایہی عقیدہ دینے ہیں، ایہی وضاحت کرنے ہیں اور لوگاں نو ایہی دسنے ہیں، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا۔ اچھا اے اپا سارا محرم سنیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے تے انج نہ کرو، کم از کم انہا کو پڑھو کہ مزہ آ جائے کہ اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے ذکر اہل بیت پہ کرنے ہیں، اج آمینہ دا لال بھی راضی ہو جائے تے آمینہ دے لال دا رب بھی راضی ہو جائے۔
سارے باواز بلند جے سارا شیر نہیں ہوندہ تے چھوٹی ہے لوگوں باواز بلند ضرور کہنا ہے تے سارے اپنا آپ بھی عقیدہ یاد کر لو اپنی اولاد نو عقیدہ یاد کروا دیو کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت تعارف پوچھے جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تے میرا تے تعارف کیے میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا لوگ ایک دوجے نو پہچانے گے نہیں باپ اپنے بیٹے نو نہیں پہچانے گا ماں اپنی اولاد نو نہیں پہچانے گی اللہ دے حبیب نے فرمایا کل قیامت والے دن جڑا میرے نال پیار کرنے والا ہوئے گا اہل بیت اطہار نال پیار کرنے والے ہو ذرا سماعت فرمانا رب انعام کی عطا فرمائے گا اللہ نے حبیب نے فرمایا جڑا سعد نال پیار کرنے والا ہوئے گا جڑا علی مرتضیٰ نال پیار کرنے والا ہوئے گا جڑا حسنین کریمین نال پیار کرنے والا ہوئے گا جڑا میری بیٹی سیدہ فاطمہ نال پیار کرنے والا ہوئے گا دنیا کا نظام میں آئے گا نفسی نفسی عالم میں سورج سوانے دیتے آئے گا لوگ پرچھاوے دی تلاش اندر ہوں گے لوگ سائے دی تلاش اندر ہوں گے لیکن جڑا میرے نال پیار کرنے والا ہوئے گا میری آل نال پیار کرنے والا ہوئے گا اللہ دی قسم جملے سنو گے سینہ ٹھر جائے گا اللہ دے حبیب نے فرمایا او بندہ دسترخوان تے میں تے میری آل نال بے کے موجہ مارنا ہوئے گا جڑا ساڑھے نال پیار کردہ ہوئے گا انہوں محشر والے دن دی فکر ہی کوئی نہیں ہونی
ایک سائیڈ تے دسترخوان لگا ہوئے گا، اس دسترخوان تے میں بھی موجود ہوں گا، میری آل بھی موجود ہوئے گی، میں بھی موجود ہوں گا، میری آل بھی موجود ہوئے گی، اور کرے گا کہ جو اس دسترخوان تے ملے گا رب انہوں بھی عطا کرتا جائے گا۔ انج کہہ لو کل قیامت والے قیامت دا دن ہوئے گا تے جیڑا اہل بیت اطہار نال پیار کرنا ہوئے گا او دا دسترخوان بھی اہل بیت دے نال لگا ہوئے گا۔ تو حضرات جی وقار پھر اسی کیوں نہ اہل بیت اطہار دا ذکر کریے تے نہ پیاریاں دے کیوں نہ ذکر کریے؟ سانو تے جو کچھ ملے ہے اہل بیت اطہار دا صدقہ ملے ہے۔ اسی دے اے کہنے ہونے جے حسین نے اپنا سارا کچھ میدان کربلا دے اندر نہ پیش کیتا ہوندہ، میدان کربلا دے اندر اپنا سارا کچھ نہ لٹایا ہوندہ تے آج سانو ازانہ بھی نصیب نہ ہوندیاں، جناب سارا کچھ نصیب نہ ہوندہ۔ وجہ کی یہ آپ نے بھی فرما چھڑے اس یہ ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے، لٹی جائے پامیں جوک حسین دی پر نانے دا زندہ دین رہ جائے۔ حضرات وقار ایک بات یاد رکھنا، امام علی مقام دا تے یزید دا رولا کی سی؟ کیا تخت دی جنگ سی؟ کیا کرسی دی جنگ سی؟ میں نہیں، تخت دا میں نا اس حسین نو تخت چاہی دا ہے جنہوں رب نے جنت دے شہزادیاں دیا، جنہوں رب نے جنت دا شہزادہ بھی بنایا ہوئے تے جنت دیا سرداریاں بھی عطا کیتیاں ہوں، وہ دنیا دا تخت کی کرے گا؟ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ او تاج تے میرے امام دے قدمہ اچ پہ رہے ہیں، اور اے دسو میرے امام نالو بڑا پیر اس وقت کائنات اچ ایسی جیڑا مدینہ الرسول دا بھی گدی نشین ہوئے، جیڑا مدینہ الرسول دا بھی گدی نشین ہوئے، مکہ المکرمہ دا بھی متولی ہوئے، تے جدے کل بیت المقدس دی بھی گدی ہوئے، او دے تو بڑا پیر ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سارا کچھ چھوڑ دیتا۔ وجہ کی سی؟ اے یزید نال ٹکراؤ کیوں سی؟ یزید دی بائت کیوں نہیں کیتی؟ آپ نے فرمایا اے ہاتھ ہے، اے ہاتھ کدی صدیق دے ہاتھاں وچ گیا ہے، اے ہاتھ کدی عمر دے ہاتھاں وچ گیا ہے، جے اس ہاتھ نو ضرورت پئی ہے تے اے عثمان دے ہاتھاں وچ گیا ہے۔ اس ہاتھ نو اگر کسی دی بائت کرنے دی ضرورت پئی ہے تے مولا علی دے ہاتھاں وچ گیا ہے۔ اس ہاتھ نو اگر بائت کرن دی ضرورت پئی ہے تے امام حسن دے ہاتھاں وچ گیا ہے۔ اس ہاتھ نے اگر بائت کیتی ہے تے امیر معاویہ دی کیتی ہے۔ ہن اے ہاتھ جڑا ہاتھ ہے نا کسی فاسق فاجر دے ہاتھاں وچ نہیں جا سکدا۔ اور یزید نال جڑا آپ دا ٹکراؤ سی وہ اے سی کہ یزید شرابی سی، یزید شرابی سی، زانی سی، اللہ دیاں حداں نو توڑن والا سی، اللہ دے قرآن دیاں حداں نو توڑن والا سی، اور نماز دا تارک سی، پڑھدا ضرور سی پر کدی کدی، پڑھدا ضرور سی پر کدی کدی۔ حضرات وقار میرے امام نے انہا وجہ تھی، اے چار پانچ بنیادی وجہ سن جڑی وجہ تو یزید نو ووٹ نہیں دیتا، یزید نو ووٹ نہیں دیتا۔ ذرا غور تے کریے، کیا ساڑھے اندر اسی اپنے آپ نو حسینی کہنے ہیں نا، ساڑھے اندر ایک گلاں موجود نے؟ کیا اسی کدی نماز چھڑنی تے دور دی گل اسی کدی پڑھی نہیں؟ نعرہ اسی لانے ہیں اسی حسینی ہیں، نعرہ ساڑھا ہے کہ اسی حسینی ہیں، تے شراب دی گل آوے کدی کدی کوٹ لا لئی دا ہے، کدی کدی کوٹ لا لئی دا ہے۔ حضرات جی وقار جس حسین نے انہاں گلاں پیچھے یزید دے ہاتھ دے اندر اپنا ہاتھ نہیں دیتا، اج اسی انہاں گلاں اپنے اندر رکھیے تے پھر اسی کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی حسینی ہیں؟ جے اسی اپنے آپ حسینی آکھیے تے پھر ساڈا کردار بھی تے حسینی ہونا چاہیے نا۔
ساڑھے کردار دے اندر بھی تے حسین ہونا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنا، میرے امام نے اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے تے دین مصطفیٰ واسطے کیتا ہے. اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے صرف اور صرف وجہ کی سی کہ نانے دا دین بچ جائے. نانے دے دین واسطے اپنا سارا کچھ قربان کیتا ہے. اج وہی دین پھر یتیم ہو چکے ہیں. اسے دین نو اج پھر حسین دی لوڑ ہے. معین الدین چشتی اجمیری آپ فرماندے نا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، فرماندے نے دین است حسین، اور اگے فرماندے نے دین پناہ است حسین، کہ دین حسین بھی ہے اور حسین نہیں دین نو پناہ بھی عطا فرمائی ہے. اور اے دین اج پھر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ہووے حسین تے میری جناب بقا واسطے اپنی جنگ لڑے. اور بڑے نہایت افسوس دے نالے بات عرض کیتی جاندی ہے. اج اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان جڑا اسلام دے نا تے بنایا گیا، اسلام دے نا تے مارز وجود دے اندر آیا، اج اس ملک دے اندر اسلام محفوظ نہیں. میں بڑا حیران ہاں. 2-3 دن تقریباً بڑی ایک جڑا بندہ تھوڑا جہا بھی اپنے دل دے اندر اپنے سینے دے اندر ایمان رکھدا ہے نا، ایمان دی رمق باقی ہے، او دے واسطے بڑے سخت دن نے. جڑا والا دی سرزمین تے ایک بدبخت نے، اللہ دا شکر ہے کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ دا شکر ہے. لیکن عرض کرن دا مقصد ہے کیا گرفتاری نال ایک چیزاں روکیاں جا سکدیاں؟ محض گرفتاری تے چیزاں روکیاں جا سکدیاں؟ اگر محض گرفتاری تے رکدیاں ہوندیاں تے کئی سال پہلے رک جاندیاں. لیکن اسی ادارے آگے یہ عرض ضرور کرانگے کہ انہاں کو جو ہے قرآن دی بے حرمتی ہوئی ہے، سرکار دی توہین ہوئی ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھنا، محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے تسی کسے دے جھوٹے خدا نو گال نہ کڈو ورنہ وہ تواڈے سچے نو گالاں کڈے گا. تسی کسے دے جھوٹے خدا نو برا بلا نہ کہو ورنہ وہ تواڈے سچے خدا نو برا بلا آکھے گا. اسی قطعاً اس چیز دے حامی نہیں، داعی نہیں اور یہ دی حمایت نہیں کرانگے. جو کچھ اتھے ہویا انہاں دے گرجا گھراں نو اگ لگی، انہاں دی بستی نو جلایا گیا، اسی مذمت کرنے ہاں. جن نے بھی کیتا ہے او دا احتساب ہونا چاہیے کیوں کیتا ہے. لیکن یار اگر انکوائری کرنی ہے پھر پوری انکوائری کیتی جائے کہ یہ مسئلہ بنیا کیوں، یہ دی نوبت کیوں آئی، عوام نو اشتعال دلایا کن نے. آج جناب میں کل بھی خبراں سن رہا سی، آج بھی سنیاں، اور نہایت افسوس دے نال ساڈا میڈیا سب تو وڈا بکاؤ مال ہے. اتھے جناب اقلیت دی تے بات ہو رہی ہے، گرجا گھر سڑن دی تے بات ہو رہی ہے، اس بستی نو اگ لگن دی تے بات ہو رہی ہے. لیکن کوئی ایسا اللہ نے غیرت مند اتھے بٹھایا ہی نہیں جڑا اے بھی گل کرے کہ اے دا سبب کی بنے، اے دا سبب کیڑیاں چیزاں بڑیاں. آج جناب اقلیت دی تے گل ہو رہی ہے، لیکن پاکستان اکثریت مسلمانہ دی رکھد ہے. پاکستان دے اندر اکثریت مسلمانہ دی ہے، اقلیت دا روڑا تے جناب ہر جناب اپنے آپ نو سیکولر رکھن والا اور اپنے آپ نو جناب فیس بک کی دانشور بن کے اپنے آپ نو جناب دانشور کہلوان والا اقلیت دی بات کردا ہے، گرجا گھر سڑن دی تے بات کردا ہے. لیکن قرآن دی عزت دی بات کنے کرنی، محبوب علیہ السلام دی عزت و ناموس دی بات کنے کرنی ہے. اسی انہاں اداریاں نو عرض کرانگے اے جو کچھ ہویا ہے صبح 5 بجے دا واقعہ ہے. 1 بجے جناب گرجا گھراں نو اگ لگی، 1 بجے انہاں دی بستی نو اگ لگی. 5 بجے تو لے کے 1 بجے تک اس بستی نو تحفظ کیوں نہیں دیتا اداریاں نے؟ ایسی جا کے جناب خود ملاقات اس ملزم نال کر کے انہوں جناب سیف جگہ تے پہنچا رہے ہیں، سیف جگہ تے لے کے جا رہے ہیں، انہوں پناہ دے رہے ہیں. اگر اس وقت عوام دے سامنے انہوں گرفتار کیتا جاندہ اور اعلان کیتا جاندہ کہ اسی گستاخ رسول نو گرفتار کر لیا ہے، والا پھر بھی عوام اشتعال چانا سی. عوام نو اشتعال دلایا کنے ہیں؟ آج جناب میں اخبار پڑھ رہا سی کہ بھارت دے جناب ایک بندہ تھے او دی وجہ پہ سارا ہویا ہے، بھارت دا جناب دے وچ ہاتھ تھے. میں اے عرض کرنا چاہنا
کہ مسلمانہ دا قرآن ہی بچیا ہے جنہوں لے کے بے حرمتی کر کے تے انتشار پھیلایا جانا ہے. یہ قرآن واحد کتاب رہ گئی. اور میں نو افسوس ہے نادالتاں تے بھی معذرت دے نال اج جناب چیف جسٹس صاحب دے حکم تے ایک مجرم 3 واری انہاں دے بلان تے پیشی تے نہ جائے تے چیف صاحب دا اعلان آ جاندا ہے کہ تو توہین عدالت پیا کرنا ہے, تیرے تے توہین عدالت لگے گی. میں کہا جائی صاحب انہوں نے تواڈے نال گل بھی نہیں کیتی تے پھر بھی تواڈی توہین ہو گئی. اس توہین تے کھانی کھلدیاں جڑا رب دا قرآن ہے. انتشار پھیلانا یا اشتعال دلانا مقصد نہیں. مقصد اے قرآن ہوئے جنہوں 72 تن دے کے میرے امام نے بچایا ہویا ہے. او 72 تن دے کے انہاں بچایا ہے تے اسی دی قدر کنی کو پہ کر دیں. افسوس تے ہے ایک او کافر انہیں گلاں کیتیاں. میں میڈیا تے میڈیا آواز اور میڈیا تک اگر میری آواز پہنچے میں ایک گل کرنا چاہنا کہ اگر گرجا گھر سڑے نظر آندے نے پہ تے گرجا گھر سڑن تو پہلے دیاں تصویراں موجود نے. وہ بدبخت اپنی اور اپنے پیو دی تصویر لا کے دس دے پیا کہ میں نہ کولو نہیں ڈردا, اور جناب وہ دے سارے شواہد موجود نے. انہوں شر پسند کیوں نہیں کیا جاندہ؟ مسلمانوں نے شر پسندی کیوں کیا جا رہے ہیں؟ اے شر پسند لفظ مسلمانہ واسطی بچ گیا. وہ بغیرت جنہیں جناب گستاہی کی تھی تو اڈے واسطی شر پسندی نہیں. اقلیت نو حقوق دے دیتے جان گے, لیکن اے نہیں کہ اقلیت ساڑھے سیر تے آگے بہ جائے. یہ بات یاد رکھنا, اسی سارا کچھ قبول کر لینے ہیں. ڈالر کسی ودائی جا رہے ہو ودا لو, پٹرول ودہ ودا لو, منگیائی کر دیو کرو, لیکن یہ بات یاد رکھنا اسی قرآن دی عظمت اور مصطفیٰ دی عظمت مداغدار نہیں ہون دے آنگے. یہ بات اسی کسے قیمت تے قبول نہیں کرانگے. اور ایک طبقہ جناب سیکولر طبقہ جڑا علماء تو بڑا بیزار ہے. میں پوچھنا ہے چاہنا علماء تو علاوہ اس ملک کے بچیا کون ہے جڑا حق دی آواز بلند کرے؟ میں انہاں علماء دی گل نہیں کر رہے جڑے ڈالر لے کے جناب چپ کر کے بہ جاندے نے, جنہاں نے جناب اپنی صدارت دی پئی ہے, یا جنہاں دا پتر جناب وزیر بن جائے تے چپ کر جاندے, نہ انہاں نوں منگیائی نظر آندی ہے تے نہ ہی جناب انہاں نوں کو ملک دے اندر انتشار نظر آندا ہے. میں انہاں علماء حق دی گل کر رہے ہیں جنہاں ہر فورم تے حق دی آواز بلند کیتی. ایڈا جناب سیکولر طبقہ ملک دے اندر کوئی کام ہو جائے انہاں دا کام ہی ہوندہ ہے کہ علماء نو کڈ کے جناب سامنے لے کے آؤ, علماء دے خلاف اپنی جناب گندی اور غلیظ زبان استعمال کرنی شروع کر دیں. اے معاشرہ علماء کرام دا محتاج ہے. اسی آپ محتاج نہیں بنایا, اسی تے اعلان کرنے اپنے پتر نو مولوی بناؤ, اپنے پتر نو حافظ بناؤ, کل نو تہاڈا جنازہ آپ پڑھا سکے. اسی تے حقوق دسنے ہیں. ماں پیو دے مرن تو بعد اولاد دا سب تو پہلا حق ہے کہ اولاد اپنے ماں پیو دا آپ جنازہ پڑھائے. کیا تسی اپنی اولاد نو انہاں کوئی سکھایا ہے؟ کیا تسی اپنی گندیاں زبانہ علماء کرام دے خلاف کھول لو؟ تو حضرات وقار اج سانو اپنے کردار نو دیکھن دی ضرورت ہے. پہلے اسی اپنے ویکھیے اسی کتھے کھڑے ہیں. اور میں نو مسلمانہ تے بھی بڑا افسوس ہے, او لوگ تے گستاہی کرن تے کرن, انہاں نال ود کسی زیادہ قرآن پاک دی بے حرمتی کرنے. ساڑھے وچوں کئی ایسے میرا حسن ظن ہے کہ تسی سارے قرآن پاک دی تلاوت کر دے ہوگے, لیکن میں اے پوچھنا چاہنا ساڑھے گھر جڑا الماری تے قرآن پہ ہے او دے خلاف تے بھی جناب اینی تے مٹی چڑھی ہونی. سانو کدی وہ بھی کھولنے دی توفیق نہیں ہوئی. یار یہ تے قرآن ہوئے جنہوں بچان واسطے میرے امام نے علی اصغر بھی قربان کی تھا. حضرات جی وقار گزارش ہے لوگ تے کرن تے کرن, لوگ کرن تے کرن, دکھ ادو ہوندہ جدو اپنے بھی نال رل جاندے نے, دکھ ادو ہوندہ جدو اپنے بھی نال رل جاندے نے. تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو قرآن پاک دی عظمت اور مصطفیٰ دی عظمت تے مر مٹن والا جذبہ عطا فرمائے. حضرات جی وقار میرے امام کربلا دے اندر ڈیرہ لایا. میرے امام آج 10ویں دا دن آ گیا, صبح تو لے کے شہادتہ شروع رہے.
کدی حبیب ابن مظاہر اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کرتے ہیں، کدی عبداللہ بن وہب کلبی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کرتے ہیں، کدی غازی عباس اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کرتے ہیں، کدی میرے علی المرتضیٰ دے بیٹے حضرت ابو بکر بن علی، کدی عثمان بن علی، اور کدی جعفر بن علی، اور کدی عمر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کرتے ہیں۔ انہاں اپنیاں جانا امام علی مقام دے قدمہ تو نثار کیتیاں۔ اور یہ بات یاد رکھنا، مولا علی المرتضیٰ دا ایک پتر حسین ہی نہیں جڑا کلہ کربلا دے اندر شہید ہویا ہے، میرے مولا علی پاک دے ایک روایت دے اندر 9 پتر اور ایک روایت دے اندر 12 پتر قربان ہوئے نا کربلا دے اندر۔ صرف حسین پاک دا ذکر کر کے دوغلی پالیسی کیوں اپنائی جاندی؟ میرے امام دے پتران چوں ایک دا نام عبید اللہ بن علی، عبداللہ بن علی، عون بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، اور ایک پتر دا نام محمد الاوسط ہے۔ اے محمد الاوسط پتہ کہ دے پتر رہے؟ اے واقعہ کربلا بیان تے کردے نے، لیکن انہاں دے نام کیوں نہیں لیندے؟ موت ہو رپائندی نا ویچ۔ محمد الاوسط سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جدو وصال ہویا تے آپ نے وصیت کی تھی حضرت علی پاک نو، آپ دی جڑیاں وڈیاں ہمشیرہ سن حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ حضرت عمر العاص دے کر سن، تے انہاں دی ایک بیٹی ہے حضرت امامہ، حضرت امامہ یا امامہ، آپ دے نال شادی دی نصیحت کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے۔ جے اے حضرت محمد الاوسط دا ذکر کربلا وچ کرن تے پھر نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں منیاں پیندیاں نے جیڑیاں انہاں نوں موت پے جاندی ہے، لیکن حضرت امامہ اے بیٹیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ زینب دیاں، اور اگوں انہاں دے پتر نے حضرت محمد الاوسط بن علی المرتضیٰ، انہاں بھی کربلا دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا۔ علی پاک دا کوئی ایک پتر حسین پاک ہی نہیں کلہ قربان ہوئے، حسین پاک دے نال حضرت علی المرتضیٰ دے نال 8 پتر شہید ہوئے نے۔ تو حضرت وقار کلے حسین پاک نے اپنی جان دا نظرانہ پیش نہیں کیتا۔ میں تے قاری صاحب نے کہا سی کہ آپ واپسی کربلا پڑھنے کہندے تو شہادت سنانی تے پھر اگے کوئی نظام چلانے ہیں۔ تو حضرت وقار میدان کربلا دے اندر صبح تو لے کے ظہر دی نماز تک سارے آنے اپنی اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا۔ کدی حضرت حبیب بن مظاہر اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے، کدی عبداللہ بن وہب کلبی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے، کدی عباس بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے، کدی ابو بکر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے، کدی جعفر بن علی اپنی جان دا نظرانہ پہ پیش کر دینے، حتیٰ کہ سارے واری واری اپنی جانہ دے نظرانے پیش کر چکے۔ پڑواری آگئی امام الانبیاء دے نواسے دی سیدنا امام علی مقام دیواری آئیے، آپ خیمے دے اندر آکے تیاری واسطے تیار ہونا شروع ہوئے، تیار ہوندیاں تیار ہونے کو بعد میرا امام ایک خیمے والے جاندے نے جڑا ام لیلہ دا خیمہ میں ام لیلہ دے خیمے دے اندروں رون دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں نے، میرا امام اپنے چھوٹے پتر 6 مہینیاں دائیں اصغرے، میرے امام نے اپنے پتر نے اپنی گود کے اندر اٹھایا ہوئے انہوں نے پیار کرنا شروع کر دیتا۔ میرے امام دی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ میرے امام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے، بابا انہاں کوفیاں میں آکھو میرے ویر علی اصغر نو 2 گھٹ پانی دے دین، میرے ویر کو ایک قطرہ پانی بھی مل جائے ایدی جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے اپنی شہزادی نے اپنے سینے نہ لایا، فرمایا بیٹی تو مجھے چھوٹی ہے، تینوں نہیں پتا یہ خاندان منگن والے آدھا خاندان نہیں، یہ منگن والے آدھا خاندان ہے۔ بیٹا ایسی منگن والے آمی چو نہیں، اسی تے منگن والے آمی چو۔ میرے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے، بابا میرے ویر دے سا بڑے اوکھے نے، میرے ویر دے
سانس بڑے اوکھے نے اور دی زبان خشک ہو چکی ہے اور دی سانس بڑے خشک چل رہے نے میرے امام نے فرمایا بیٹا تو نہیں جان دی علی اصغر میری بارگاہ دے اندر رس پیا کردا ہے بابا جڑے سواری تے چل کے جا سکدے سن علی اکبر سواری تے چل کے گئے نے علی اکبر سواری تے چل کے گئے نے چچا عباس سواری تے چل کے گئے نے اور محمد نے بھی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے بابا میں بھی اپنی جان دا نذرانہ نانے دے دین کو پیش کرنا چاہنا میں بھی اپنی جان نانے دے دین کو وارنا چاہنا حضرت وقار ذرا غور کرنا میرے امام نے 6 مہینیاں دائنی اس پر اپنے سینے نہ لایا ہے اولاد نہ پیار کرنے والے ہو اولاد دا درد اپنے دل وچ رکھن والے ہو اولاد نوں اپنے سینے تے سلان والے ہو اولاد دا درد اپنے دل دے اندر رکھن والے ہو ذرا غور کرنا میرے امام نے ارادہ کیتا میدان کربلا دا جائزہ تے لواں کوئی کوفی میں نو پکاردا نہ ہوے کوئی یہ نہ سوچے حسین ڈر گیا ہے حسین ڈر کے ہن باہر نہیں آندا میں میرا نے کربلا دا جائزہ لواں میرے امام نے اپنا پتر اپنی گود دے اندر اٹھایا خیمے دے وچوں باہر آ کے میدان کربلا دا جائزہ لیندے نے دائیں دیکھے آئے پھر بائیں دیکھے آئے سامنے دیکھے آئے کوئی یزیدی آپ دے مقابلے پہ نہیں آیا عمر ابن سعد نے جدوں دیکھیا حسین دے گود دے اندر ایک ننھا منا بچہ وے ایک ننھا جیا بچہ وے حرمل نو بلا کے کہنے لگا حرملا میں سنیا تیرا نشانہ بڑا وے آج اگر اتھو کھڑا ہو کے حسین دے پتر دے گلے دے اندر تیر چلاوے انعام کرا انعام عطا کراں اور میں کہنے لگا میں تیری گل تے کنے یقین کراں کہنے لگا میں تینوں عمر ابن زیاد دے دربار دے اندر اونچا مقام لے کے دیواں گا ابن زیاد دے دربار دے اندر پھر تیری بڑی عزت ہوئے گی کہنے لگا تینوں تحفے دے اندر 2 کلو چاندی بھی پیش کراں گا اور میں کہنے لگا میں تیری گل تے کنے یقین کر لواں عمر ابن سعد نے اپنی انگوٹھی اتار کے حرمل دے ہاتھ دے اندر دے دتی کہنے لگا میری انگوٹھی رکھ لے میری انگوٹھی نو اپنے ہاتھ دے اوپر رکھ لے جدوں تینوں 2 کلو چاندی دیواں گا اودوں میری انگوٹھی واپس کر دیں حضرات محترم انہیں حرمل نے جدوں ابن سعد نالے سارا بات آیا ہو گیا حرمل نے اپنا تیر سیدھا کیتا حرمل نے اپنا تیر سیدھا کر کے شراکتا مار دایا تیر میرے امام دے ننے علی اصغر دی ننے علی اصغر دی گردن دے اندر آ کے لگے آئے میرے امام دی گود دے اندر ننا جی اللہ شاہ علی اصغر دا تڑپ جاندا میں میرے امام نے اپنے شہزادے ول ویکھیا آسمان ول منہ کر کے عرض کر دینے ماں مالکا اج میں اپنا عسکر بھی تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسرار الاولیاء دے اندر یہ بات نقل کیتی ہے آپ نے اللہ شہد کر کے اپنی گود دے اندر اٹھایا اور پتران پیار کرنے والے ہو اپنے پتران دے سینے چمن والے ہو اپنے پتران چھوٹ کے پیار کرنے والے ہو ذرا دردناک لمحہ دیکھنا میرے امام نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرما دے میرے امام نے اج کر کے علی اصغر اٹھا کے مدینے والے منہ کر کے عرض کر دے نانا جی مدینہ چھوڑ کے کربلا والے آؤ اکلے نہ آوے آجے رستے بھی تو ابراہیم نو بھی لے کے آنا اسماعیل نو بھی لے کے آنا اج آ کے دیکھو اور جب اسماعیل نو قربان کر لگے ابراہیم نے
امام نے جدو اپنے ننے علی اصغر دا لاشا بڑی گون دے اندر اٹھایا، میرے امام دے نانا جان نے فرمایا پتر حسین تو تے سانو ہن آواز دیتی ہے، اسی صبح تو لے کے ہن تک اکبر دا جانا بھی دیکھے ہے، حبیب بن مظاہر دا جانا بھی دیکھے ہے، اسی عبداللہ بن وہب قلبی دا قربان ہونا بھی دیکھے ہے، غازی عباس دا جانا بھی دیکھے ہے۔ پترا اسی تے صبح دے کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں، اسی تے صبح دے کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں اور رب دی بارگاہ دے اندر دعا پہ کرنے ہیں، اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، مالک ساڑھے حسین کی قربانیاں بھی قبول کر لے، حسین کو صبر بھی عطا فرما دے۔ میرے امام نے اپنا علی اصغر دا ننہ جی علاشا میدان کربلا دی تپدی ریت دے اندر دفن کیتا اور رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، مالک اج حسین نے کچھ بھی کول نہیں رکھیا، سارا کچھ تیرے واسطے تیرے محبوب دے دین تو قربان کر چھڑے ہے۔ حضرت وقار امام علی مقام نے ہن خود تیاری کیتی، میرے امام نے خود رخت سفر بندیا اور تیاری کیتی۔ میرے امام علی المرتضیٰ دی ذوالفقار حیدری پکڑی، نانے دی دستار اپنے سر تے رکھی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نیزہ اپنے ہاتھ دے اندر پڑیا، آپ دا پٹکا اپنے لک بنیا اور آپ میدان کربلا دی طرف جان تو پہلے اہل بیت اطہار نال ملاقات پہ کر دے رہے۔ حضرت وقار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے دے اندروں نکلے نے، ایک دوسرے خیمے وال جا رہے نے، ایک دوسرا خیمہ کیدا خیمہ میں، ایک ثانی زہرا دا خیمہ میں، ایک دوسرا خیمہ کیدا خیمہ ہے، ایک ہمشیر حسین دا خیمہ میں۔ سیدہ زینب دے خیمے دے اندر امام علی مقام گئے نے، جا کے اپنی بہن اپنی ہمشیر آگ ملے نے، سیدہ زینب نے پیار کیتا، سیدہ ام کلثوم نے پیار کر دے نے، فرماندے نے لے او ہمشیرہ حوالے رب دے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا امتحان ختم ہونے والا وے، تو آڈا امتحان شروع ہونے والا وے، ذرا غور کرنا، میرا امتحان ختم ہونے والا وے، تو آڈا امتحان شروع ہونے والا وے، اپنیاں آوازاں دا بھی پردہ رکھنا ماں، اپنیاں آوازاں بھی بلند نہ کرنا، اپنیاں آوازاں تاڑے نانے دی شریعت دی اندر عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے۔ حضرت وقار ذرا غور کرنا، میرے امام نے اپنی ہمشیر زینب نے سمجھایا، عرض کی فرمایا بیٹا اے میری ہمشیر، میرے نانے دی شریعت دی اندر عورت دی آواز نو بھی پردہ ہے، اپنا پردہ ضائع نہ کرنا، اپنا پردہ نہ چھوڑنا، میں ساری اہل بیت اطہار کو تیرے حوالے کر کے جا رہے ہوں۔ حضرت وقار میرے امام سیدہ شہربانوں نے ملاقات کی تھی، سیدہ لیلا ملیہ نے میرے امام دی نبی شہزادی میرے امام دے نالے میرے امام مرد کر دیا نے، بابا جی اور میں کدے سینے تے رکھ کے سر رکھ کے سواں گی، اگے تے کدے سینے تے سر رکھ کے آرام کر لیندی سان، اپنا سر کدے سینے تے رکھ کے سوندی سان۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا اے میدان کربلا ہے، ایتھے دنیا دا نظام بدل جاتا ہے، اور تک تو میرے سینے تے سر رکھ کے سوندی رہی ہے، لیکن آج تو بعد اصغر میرے نال سونے گا، تمہیں اپنی ماں دے سینے تے سر رکھ کے سونے گی۔ اور تک علی اصغر اپنی ماں دے سینے تے سوندا رہا ہے، تو میرے سینے تے سر رکھ کے سوندی رہی ہے۔ سیدہ سکینہ ہاتھ جوڑ کے رض کر دیا نے، بابا ایک سوال کرنا چاہنیاں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا سوال کرو، عرض کر دیا نے بابا جان سوالے وے یتیم کنو یاندے نے، میرے امام دیاں بھائی نکل دیاں، سیدہ سکینہ نو اپنے گلے نلا کے اپنے سینے نلا کے فرماندے نے پترا تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہونے والی ہے، تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہونے والی ہے۔ ادھر میرے امام اہل بیت اطہار نال ملاقات پہ کر دینے، ادھر دور ایک دور اڑتی نظر آئی ہے، کوئی مسافر ہوتا نظر آیا ہے، اہل بیت اطہار دے خیمہ والا رہا ہے، جدو
اتحاد خیمے دے نزدیک آیا میرے امام نے پوچھے آیان والے کون ہے کہنے لگا میں نبی دے نواسے حسین کو ملنا چاہنا میرے امام نے فرمایا میں حسین تصدیق میں کہنے لگا میں مدینے امام الانبیاء دے روزے تے حاضری دیتی ہے میں امام الانبیاء دے روزے تے حاضری دے کے جدو مدینہ چھوڑن لگا وہاں ایک سیدہ ایک بچی میرے کول آ گئی میں نے پوچھنے لگی تسی کوفے والے نہیں جانا میں کیا میں کوفے والے جانا میں نے وہ بچی کہنے لگی میرا خط لے جاؤ میرے بابا حسین میرا ایک خط دے دیا جے میرے امام نے اپنی بیٹی سغرا دا خط پکڑیا خط نو سینے نہ لایا فرمایا جان والے میں تیری خاطر توازو تو کردا ساڈا دستور نہیں ساڈے دروازے پہ آن والا خالی چلا جائے لیکن اج حسین تینوں کچھ دے نہیں سکدا لیکن میں وعدہ کرنا وا کل قیامت والے دن تینوں آپے کوثر دے جام پلاواں گا تینوں اہل بیت دی خدمت کرن دی وجہ تو نانی اگے سفارش کر کے میں حسین تینوں جنت لے کے دیواں گا حضرت ایوکار ذرا غور کرنا میرے امام نے جب اپنی دی اپنی بیٹی دا خط کھولیا ہے توجہ میرے کرے جے میرے امام نے اپنی ساری اہل بیت اطہار نو بٹھایا وے سیدہ سغرا دا خط کھول کے بیان کیتا میرے امام نے جب خط پڑھیا اہل بیت اطہار دیا چیخاں نکل جاندیاں نے ایڈا دردناک خط اہل بیت اطہار دے بیان سوجاری نے میرے امام دیا ایک کھابی جو بیان سوجاری نے خط دا مطلب ہے ابا جی تسی وعدہ کر کے گئے سو تینوں علی اکبر آ کے لے جائے گا آج 6 مہینے آ چکے ہیں میرا میر علی اکبر نہیں آیا تسی وعدہ کیتا سی علی اکبر آ کے لے جائے گا لیکن میں انتظار کرنیا میں اپنے ویر دیا راما پہ اڈیکنیا صبح تو لے کے شام تک انتظار کرنیا سب پردیسی مدنی آئے اے اکبر تمہیں مور مہارا سیدہ فرماندیاں نے ابا جی میں انتظار کرنیا پر کوئی نہیں ہوگا فرماندیاں نے مٹ گئے نقشے قدم ویرر مینوں بیڑا کھامنے آوے میری سیدہ سغرا فرماندیاں نے ابا جی مینوں پتا ہے سیدہ پتھو زینب بڑی زیارت کر دیا نے سیدہ سکینہ توڑے نل پیار کر دیا نے سکینہ نے مقدرہ کو قربان جاما تیری دن رات توڑی زیارت کر دیئے ابا جی سغرا توڑا انتظار پہ کر دیئے سغرا توڑا انتظار پہ کر دیئے میرا دین علی اصغر بھی ٹھیک ہوئے گا میں دی علی اصغر جنت میں ننے کھلونے تیار کیتے ہیں علی اصغر دے ننے ننے کپڑے سی کے رکھے نے میں اپنے ویر علی اصغر نال پیار کرنا چاہنیا میرے امام دیا آئی نکل جاندیاں نے فرماندیاں میں نہیں سورا نہ انتظار کری نہ ان تیرا علی اکبر رہے گا تیرا علی اصغر رہے گا علی اصغر بھی نانے دے دین تو قربان ہو چکیا علی اکبر بھی نانے دے دین تو قربان ہو چکیا میری بیٹی ان سوچا انتظار نہ کری ان تیری ساتھی ملاقات کل قیامت علیہ دن رہے گی میرے امام نے تیاری شروع کی تھی قصہ مختصر میرے امام سواری تے سوار ہوئے ہیں میرے امام سواری تے سوار ہونے لگے ہیں میرے امام دیا یہ کھامی چنیاں سورے میرے امام دیا یہ کھامی چنیاں آگئے سیدہ سکینہ کر دیا سیدہ زینب رد کر دیا نے ویرا صبح کو لے کے ہن تک لاشے لے کے آئے ہو لیکن تو اڈیا یہ کھامی چنیاں سورے آئے عرض کی تھی مرجی عرض کی تھی ہمشیرہ زینب جب میں علی اکبر نے ٹوریا تو میں آپ سوار کیتا ہے عبداللہ بن وہب قلبی نو ٹوریا تو میں آپ سوار کیتا ہے حبیب بن مظاہر نو ٹوریا تو میں آپ سوار کیتا ہے میں عباس نو ٹوریا تو آپ سوار کیتا ہے میرا نانا میرا آج دی رات گیا
نبی نے آپ سوار کروایا کہ زینب اج مینوں سوار کرنے والا کوئی نہیں، اج مینوں بدعا کرنے والا کوئی نہیں۔ سیدہ زینب آپ نے اٹھا لیا، پردہ کیتا، خیمے دی اوٹ وچ باہر آ جاندیاں نے، اونٹنی دی سواری دی رکاب پکڑ کے میرے امام دے ہتھاں وچ دے دیاں نے، آدیاں نے اے ویرا اج تیری بہن تینوں بدعا کرن آئی ہے، میں جان لیا میری تیری آخری ملاقات ہے، اس تو بعد ملاقات نہیں آئے گی۔ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ الزہرا دی بیٹی تو اللہ نے کتنا صبر عطا کیتا ہے، پتر بھی قربان کیتے، بھتیجے بھی قربان کیتے، بھانجے بھی قربان کیتے نے، ہمیں اپنا ویر بھی آپ قربان بھی کر دیے۔ سید امام علی مقام کو آپ باغاں پکڑا دینے پکڑا دیا نے، آدھیاں نے لے امڑی دیا جاوا، بل خیبر جا بل کربل جا۔ سیدہ زینب اپنے ویر کو الوداع کر دیا نے، میرے امام علی مقام میدان کربلا دیا اندر جاندے نے۔ قصہ مختصر کر رہا ہوں، میرے امام کی تلوار چل دیئے، کئی کوفیاں کو اپنے گاجر مولی دی طرح کٹے آئے، کئی کوفیاں اپنے واسلے جہنم کی دینے۔ ایک آوازہ بلند ہویا، عمر بن سعد کہنے لگا لوگوں، اے حسین ابن علی ہے، اے علی المرتضیٰ دا پتر ہے، اینو کسی کلیاں نہیں مار سکتے، اینو کلیاں نہیں شہید کر سکتے، سارے اخبار کی حملہ کر دیو۔ میرے امام تے سارے کوفی ٹوٹ کے آگے، سارے اخبار کی حملہ کر دے رہے، کئی تیر آگئے، کئی نیزے آگئے، میرے امام علی مقام دے سینے دے لگ دے رہے۔ میرے امام نے باواز بلند انا للہ و انا الیہ راجعون دی صدا بلند کی دیئے۔ میرے امام دی آواز جب کربلا دے اندر خیمیاں تک پہنچی، سیدہ سکینہ اپنی پتھوں اپنے سینے میں لا کے لکھر دیا نے، پتھوں اج میں یتیم ہو گئی ہوں، اج میرا بابا بھی دنیا چھوڑ گیا ہے۔ سیدہ سکینہ نو سیدہ زینب فرما دیا نے، پترا تینوں کہ میں پتا چلیا تیرا بابا شہید ہو گئے۔ عرض کر دیا نے میر پتھوں صبح بھلے کے اڑھ کے جملہ سن دیا، جدی بھی روح پرواز کی دیئے، جدی بھی روح جسم جو نکلی ہے، سارے یہ آواز بلند کر دے رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میرے بابے دی بھی یہ آواز آئی ہے، میں سمجھ گئی ہوں میرا بابا شہید ہو گیا ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ ہن میرا بابا بھی شہید ہو گیا ہے۔ میرے بابے نے بھی اپنی جان دا نظرانہ میرے نانے دے دین کو پیش کر دیتا ہے۔ حضرات جی وقار میرے امام نے اپنا سارا کچھ قربان کیتا، وجہ کی سی کہ کسی زانی شرابی دے ہاتھاں دے اندر ہاتھ نہیں دینے، تے اج اسی اپنے اپنوں حسین نہیں آکھیے، تے جناب زانی شرابی ساڑھے کو لو آ کے ووٹ منگے، تے اسی جناب ایک گلی واسطے ووٹ دے چھڑیے، اسی جناب ایک نالی واسطے ووٹ دے چھڑیے۔ میرے امام چاندے تے امام میرے کل جناب گدیاں بڑیاں سارا کچھ موجود سی، آپ فرما سکتے سن یزید جانے تے باقی امت جانے، لیکن میرے امام نے ایک حق ادا کر دیتا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج ساڑھے کلو حسین دا کردار تقاضا کردہ ہے کہ نظام مصطفیٰ واسطے باطل دے سامنے اسی بالکل سٹیل ہو جائیے۔ حضرات وقار جنی دیر تک اسی نہیں جاگاں گے، اسی خود مختار ہو کے فیصلے نہیں کران گے، اسی یہی زندگی یہی غلامی دی زندگی گزاراں گے۔ اگر آج اسی ایک فیصلہ کر لیا، اسی اپنے آپ میں سٹیبل کر لیا، تو یقین منو جڑا حسینی کردار ہے وہ اج ساڑھے کو تقاضا یہ کر رہا ہے کہ جڑا تیرے کو ووٹ منگن آوے، جڑا تیرے کو پوچھن آوے، اسی اس ٹائم ہر ایک دے چہرے تو واقف ہو چکے ہیں۔
اگر عوام خود بے وقوف بنے تو بن سکتی ہے، لیکن ساڑھے سامنے ہر ایک دا چہرہ موجود ہے، جڑا بھی آیا انہیں اپنے مفاد واسطے اس وطن عزیز دا استعمال کیتا ہے۔ مصطفیٰ دی عزت دا پیرا کسے نہیں دیتا، مصطفیٰ دی ناموس دا پیرا کسے نہیں دیتا، لیکن سانو اے ہن سوال کرنا پے گا، اے پوچھنا پے گا کہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ سانو یہ سوال کرنا پوے گا کہ تو آیا تے ضرور ہے، پر سانو یہ دس کل نو اسمبلی دے اندر ناموس مصطفیٰ واسطے آواز اٹھائیں گا؟ سانو جناب نہیں چاہی دیاں تو اڈیاں جناب گلیاں نالیاں تے سڑکاں نہیں چاہی دیاں، سانو ضرورت اس وقت اس چیز دیئے کہ جیڑی ناموس واسطے جیڑی وجہ تو پاکستان مرز وجود دے اندر آیا، کیا اس ناموس مصطفیٰ واسطے کھڑا ہوئیں گا؟ اگر وہ آکھے کہ میں کھڑا ہوں گا پھر تسی اپنا ووٹ انہوں دیو، لیکن میں گزارش کرانگا اسی ساریانو ازما چکے ہیں، لیکن کسی بھی نظام مصطفیٰ دی گل نہیں کیتی۔ ایک مرتبہ نظام مصطفیٰ واسطے کھڑے ہو جاؤ، ایک مرتبہ اللہ دے محبوب دے دین واسطے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ دی قسم ہے تسی دین نو ایک ووٹ دیو گے، اللہ دا دین تو انہوں او عزتاں عطا کرے گا، کائنات چلا رہے ہو کسی نو عطا نہیں کی تھی ہوئی۔ واہ اللہ تعالیٰ سانو اس تمام چیزاں چو نکل کے اپنے وطن دی اور اپنے وطن دا سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکے ہیں تے اگر جی قاری صاحب نے اگلے جمعے مہربانی کیتی تے اپنا واپسی پڑھاں گے، نہیں تے پھر کوئی اور موضوع شروع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سانو حسینی اسی ہیں لیکن ساڑھے کردار دے اندر بھی حسین لیان دی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔